بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان، صحت، عافیت اور برکت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 39 کو پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے اتناب کی قسمیں۔ تو سب سے پہلے عبارت اور ترجمہ، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ وَمِنْهَا التَّقْرِيرُ لِغَرَضٍ كَطُولِ الْفَصْلِ فِي قَوْلِهِ وَإِنِ امْرُؤًا دَامَتْ مَوَاثِيقُ عَهْدِهِ على مثل هذا إنه لكريم، وكزيادة الترغيب في العفو في قوله تعالى إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، وقد تأكيد الإنذار في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. ومنها الاعتراض وهو توسط لفظ بين أجزاء جملة أو بين جملتين مرتبطين معنا لغرض نحو إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، ونحو قوله تعالى وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. وَمِنْهَا الْإِيغَالُ وَهُوَ خَتْمُ الْكَلَامِ بِمَا يُفِيدُ غَرْضًا يَتِمُّ الْمَعْنَى بِدُونِهِ كَالْمُبَالَغَةِ فِي قَوْلِ الْخَنسَاءِ وَإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتَمُّ الْهُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارٌ. ومنها التسجيل وهو تعقيب الجملة بأخرى تشتمل على معناها تأكيدا لها، وهو إما أن يكون جاريا مجرى المثل لاستقلال معناه واستغنائه عما قبله كقوله تعالى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وإما أن يكون غير جار مجرى المثل لعدم استغنائه عما قبله كقوله تعالى ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ومنها الاحتراس وهو أن يؤتى في كلام يهم خلاف المقصود بما يدفعه نحو فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تحمي. ومنها التكميل وهو أن يؤتى بفضلة تزيد المعنى حسنا نحو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ أَيْ مَعَ حُبِّهِ وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْكَرَمِ. ترجمہ دیکھیے، اور ان میں سے ایک تقریر ہے کسی غرض کے لیے، جیسے طول فصل اس کے قول میں، اور بے شک جس شخص کا عہد و پیمان ہمیشہ رہتا ہے اس چیز پر یقیناً وہ شریف آدمی ہے. اور جیسے معافی کے بارے میں زیادتی ترغیب اللہ تعالیٰ کے قول میں بے شک تمہاری بیویاں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں، پس تم ان سے ہوشیار رہو. اگر تم چشم پوشی کرو اور درگزر کرو اور معاف کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جیسے ڈرانے کی تاکید اللہ تعالیٰ کے قول میں ہرگز نہیں عنقریب تم جان لوگے، پھر ہرگز نہیں عنقریب تم جان لوگے. اور ان میں سے ایک اعتراض ہے، اور وہ یہ کہ لفظ کو لانا درمیان میں جملہ کے اجزاء میں یا دو جملوں میں جو ملے ہوئے ہوں ازرو معنی کے کسی غرض کے لیے، جیسے بے شک 80 سال کی عمر اور تم پہنچائے جاؤ اس عمر تک، تحقیق محتاج کر دیا میرے کانوں کو ترجمان کا. اور جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، اور وہ اپنے لیے جو چاہتے ہیں پسند کرتے ہیں. اور ان میں سے ایک اغال ہے، اور وہ کلام کو ختم کرنا ہے ایسے لفظ سے جو فائدہ پہنچائے کسی غرض کا کہ اس کے بغیر معنی پورا ہو جائے، جیسے مبالغہ خنسا کے قول میں بے شک صخر کی پیروی کرتے ہیں ہدایت یافتہ لوگ، گویا کہ وہ صخر پہاڑ ہے، اس کے سر میں آگ ہے، اور اس میں سے ایک تذلیل ہے، اور وہ ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ لانا ہے جو پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو پہلے جملے کی تاکید کے لیے. اور وہ یہ ہے کہ مثل کے قائم مقام ہوگا اس کے معنی کے مستقل ہونے کی وجہ سے، اور وہ اپنے ماقبل سے مستغنا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے. یہ اپنے ماقبل سے مستغنا نہ ہونے کی وجہ سے
جیسے اللہ تعالیٰ کا قول، یہ بدلہ دیا ہم نے ان کو ان کے کفر کی وجہ سے، اور نہیں دیتے ہم یہ بدلہ کسی کو مگر ناشکروں کو۔ اور ان میں سے ایک احتراس ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام میں ایسی چیز لائی جائے جس میں خلاف مقصود کا وہم ہو جو اس کو دفع کر دے، جیسے پس سیراب کر دے تمہارے دیار کو جو ان کے دیاروں کو خراب کرنے والی نہ ہو، موسم ربیع کی بارش اس حال میں کہ مسلسل برسنے والی ہو۔ اور ان میں سے ایک تکمیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلام میں زائد لفظ لایا جائے جو معنی کو زیادہ خوبصورت کر دے، جیسے اور وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود، یعنی کھانے کی چاہت کے باوجود، اور یہ انتہائی درجے کی سخاوت ہے۔ اب تفصیل دیکھیے۔ مصنفین اتناب کے 12 طریقوں کو ذکر فرما رہے ہیں، جن میں سے 4 طریقوں کی وضاحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَمِنْهَا التَّقْرِيرُ، یہاں سے مصنف بقیہ طریقوں کی وضاحت فرما رہے ہیں۔ تقریر یعنی کسی مقصد کے لیے کلام کو مقرر لانا۔ وہ مقاصد مختلف ہیں، اس لیے کہ انہی مقاصد میں سے ایک مقصد طول فصل ہے، یعنی کلام کے طویل ہو جانے کی وجہ سے کسی لفظ کو مقرر لانا، اس اندیشے سے کہ یہ لفظ مخاطب کے ذہن سے نکل نہ گیا ہو، جیسے کہ شاعر کے اس شعر میں وَإِنِ امْرُؤً دَامَتْ مَوَاثِيقُ عَهْدِهِ عَلَى مِثْلِ هَذَا إِنَّهُ لَكَرِيمٌ، تو اس شعر میں محل استشہاد انہو ہے۔ لفظ انہ شعر کے شروع میں بھی آیا، مگر درمیان میں کلام طویل ہو گیا اور کافی فصل ہو گیا، اس لیے انہ کو دوبارہ لائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سامع کے ذہن سے نکل گیا ہو، جس کی وجہ سے اس کی نظر میں کلام غیر مربوط لگ رہا ہو۔ چھٹا مقصد عفو اور درگزر کرنے میں زیادہ رغبت دلانا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور الرحیم، تمہاری بعض بیویاں اور اولاد تمہاری دشمن ہیں، سو تم ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آیت کریمہ میں تعفو، تصفحو، تغفرو یہ سب ہم معنی افعال ہیں، ان کو مقرر لایا گیا۔ مقصد اس سے معافی میں زیادہ رغبت دلانا اور اس حکم کو بجا لانے پر مکلف لوگوں کو آمادہ کرنا ہے۔ اور 7واں مقصد انذار، ڈرانے اور دھمکی دینے کی تاکید ہے، جیسے کہ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پھر ہرگز نہیں، تم کو بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کو مقرر لایا گیا ہے، اور اس تقریر کا مقصد انذار کی تاکید ہے، اور یہ اس طریقے سے ہے کہ کَلَّا حروف ردع ہے، جس سے مقصد دنیا میں جی لگانے سے باز رکھنا ہے اور امور دنیاوی میں مشغول ہونے کی غلطی پر تنبیہ کرنا ہے، اور سوف تعلمون سے ایسا نہ کرنے پر ڈرایا گیا ہے کہ اگر دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری نہیں کرو گے تو نتیجہ بھیانک ہوگا۔ الاعتراض، تو اتناب کا 8واں طریقہ اعتراض ہے، یعنی ایک جملے کے اجزاء یا ایسے 2 جملوں کے درمیان کسی لفظ کو لانا جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مربوط ہوں، اور یہ جملہ متعارضہ لانا کسی مقصد کے تحت ہو، جیسے کہ ان الثمانین وبلغتها قد احوجت سمعی الی ترجمان، تو اس شعر میں محل استشہاد وبلغتها ہے، جو جملہ متعارضہ ہے اس کے طور پر کہ درمیان میں اس کو لایا گیا ہے، اور مقصد مخاطب کو دعا دینا ہے، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور وہ کفار اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں ٹھہراتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے پاک ہے اور اپنے لیے جو چاہتے ہیں وہ ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں سبحانہ جملہ متعارضہ ہے جو یجعلون للہ البنات اور ولہم ما یشتہون کے درمیان لایا گیا ہے، اور دونوں جملے معنی مربوط ہیں۔ اور اتناب کی 9ویں قسم اغال ہے،
یعنی کلام کو ایسے لفظ سے ختم کرنا جو کسی ایسے نقطے کا فائدہ دے جس کے بغیر بھی اصل مقصود پورا ہو جائے، جیسا کہ مبالغہ حضرت خنسا کے شعر میں وَإِنَّا صَخْرًا لَتَأْتُمَّ الْحُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ، تو اس شعر میں محل استشہاد فی رأسہ نارن ہے، اس کو مبالغے کے لیے لایا گیا ہے، حالانکہ اس کے بغیر بھی اصل مقصد حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فی رأسہ نارن کے ذریعے امتیاز اور بلندی کو بیان کرنا ہے، جو کہ عالم کے معنی سے خود حاصل ہو رہا ہے، کیونکہ پہاڑی میں بلندی ہوتی ہے اور جو چیز بلند ہو وہ دوسری اشیاء سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ صخر ایسا شخص ہے جس کی اقتدا رہنما یعنی قوم کیا کرتے ہیں، تو اس کی مثال اونچے پہاڑ کی سی ہے کہ جس طریقے سے پہاڑ کی بلندی دور سے ظاہر ہوتی ہے، ایسے ہی صخر کی رفعت شان صاف ظاہر محسوس ہوتی ہے۔ وَمِنْهَا التَّزْيِيلُ، اتناب کا 10واں طریقہ تزہیل ہے، یعنی ایک جملے کے بعد دوسرا جملہ بغرض سے تاکید لایا جائے جو پہلے جملے کے معنی میں ہو۔ وَهُوَ إِمَّا أَن يَكُونَ، تو یہاں سے مصنفین فرماتے ہیں کہ تزہیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک یہ کہ دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام ہو اور اس کا معنی مستقل ہو، یعنی پہلے والے جملے سے بالکل مستغنی ہو، جیسے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہاں سے دوسرا جملہ ان الباطل کان زہوقا پہلے جملے زہق الباطل کے ہم معنی ہے اور اس کی تاکید ہے اور ضرب المثل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو یہاں اگرچہ کفر اور بت پرستی کے خاتمے کی خوشخبری کے لیے ہے، مگر الفاظ میں عموم ہونے کی وجہ سے یہ کفر اور بت پرستی ہی خاتمے تک محدود نہیں، بلکہ باطل کے تمام انواع اور اقسام کو عام ہے کہ باطل کے لیے بقا نہیں ہے، کبھی نہ کبھی وہ مٹ ہی جائے گا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دوسرا جملہ ضرب المثل کے قائم مقام نہ ہو، جیسے کہ ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور، ہم نے ان کو ان کے کفر کا بدلہ دیا اور اس قسم کا خاص بدلہ ایسے لوگوں کو دیا کرتے ہیں جو کافر ہیں، تو یہاں پر دوسرا جملہ حل نجازی الا الکفور پہلے جملے کی تاکید تو ہے لیکن ضرب المثل کے قائم مقام نہیں ہے، اس لیے کہ اس جملے کا سمجھنا پہلے والے جملے پر موقوف ہے، کیونکہ حل نجازی الا الکفور میں مذکور جزا سے وہ جزائے مخصوص مراد ہے جو قوم سبا کو پانی کا بند توڑ کر سیلاب کے ذریعے ان کے باغات کو تباہ اور برباد کر کے دی گئی، جس کی تفصیل آیت مذکورہ کی تفسیر میں ہے، تو مطلق جزا مراد نہیں ہے۔ اگر مطلق جزا مراد ہوتی تو پھر یہ آیت جاری مجرا المثل کی مثال ہوتی۔ اور اتناب کی 11ویں قسم احتراس ہے، یعنی کسی ایسے کلام میں جس سے مقصود کے خلاف کا وہم ہو، ایسا لفظ لانا جو اس وہم کو دور کر دے، جیسے کہ فَسَقَى دِيَارَكَ غَيْرَ مُفْسِدِهَا صَوْبُ الرَّبِيعِ وَدِيمَةٌ تَحْمِي، اب اس شعر میں محل استشہاد غیر مفسدیہا ہے، اس لفظ نے اس وہم کو دور کر دیا جو کلام کے پہلے حصے میں پایا جاتا تھا، یعنی یہ کہ جب اس قدر زوردار بارش ہوگی تو ساری بستیاں غرق ہو کر تباہ ہو جائیں گی، تو یہ بد دعا کے قبیل سے ہو جاتا ہے، مگر اس وہم کو غیر مفسدیہا سے اس طور پر دور کر دیا کہ بارش ایسی ہو جس سے بستیوں کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اور اتناب کی 12ویں قسم اور آخری قسم تکمیل ہے، یعنی ایسے کلام میں جس میں خلاف مقصود کا وہم نہ ہو، کوئی لفظ کسی نقطے مثلا مبالغے کی وجہ سے بڑھا دینا، جیسے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اس آیت میں عَلَى حُبِّهِ زائد ہے اور نقطہ اس میں یہ ہے کہ باوجود طعام کی جہت کے مسکین یتیم قیدی کو کھلانا زیادہ سخاوت اور ایثار معلوم ہوتا ہے،
تو اس آیت میں حب ہی کی ضمیر کا مرجع اللہ کی جانب بھی لوٹانا درست ہے، مگر اس صورت میں مبالغہ وغیرہ کسی نقطے کی وجہ سے معنی کے حسن میں اضافہ نہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ جس اطعام یعنی جس کھانے میں حب الہی نہ ہو وہ قابل مدح یعنی قابل تعریف ہی نہیں ہوگا۔ سبق سے متعلق کچھ سوالات ہیں، وہ نوٹ فرما لیجئے۔ سوال نمبر 1، اطناب کی تعریف کریں۔ سوال نمبر 2، اطناب کے دواعی کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 3، کلام کو مکرر لانے کے کتنے مقاصد ہیں۔ سوال نمبر 4، اغال کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ سوال نمبر 5، تذہیل کی کتنی قسمیں ہیں، وضاحت کیجئے۔ سوال نمبر 6، امثلہ ذیل میں اطناب کے دواعی کی نشاندہی کیجئے۔ نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ نمبر 2، ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف۔ نمبر 3، وآت المال علی حبہ۔ نمبر 4، کل نفس ذائقۃ الموت۔ جزاکم اللہ خیرا۔